یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ۔ وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، ارمان کرو گے جان ڈھونڈو گے پھر ملے گا نہیں۔ میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو، میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ۔ دنیا کیا چیز؟ حال دنیا را بپرسیدم از یک فرزانہ، گفت ای خوابیست یا بادیست یا افسانہ۔ لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ۔ پھول کیا ڈالو گے میری قبر پر، تم سے تو خاک بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کی اور رات بھر نہیں آتی۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو کر نیا جینا۔ تصنیف کی وادی یا تحقیق کی دنیا ہو، تصنیف کی وادی یا تحقیق کی دنیا ہو، تیرا تھا مشن دشمن اصحاب سے ٹکرانا۔ میں نے عقل مند سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، اس نے کہا خواب ہے، افسانہ ہے، اڑتی ہوئی ہوا ہے، اور کیا ہے۔ علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ جب فون آئے کہ کیا نقوش چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورا کتب خانہ آپ کو پہچان رہا ہے اور آپ پر فخر کر۔ یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ۔ میں نے اپنے شیخ کی کئی کرامات دیکھی ہیں۔ میرے استاد محترم اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہوتے تھے۔ اتنا متبع سنت آدمی، جس بات کو حق سمجھا اس کو کہہ دیا، اپنے پرائے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسٹریٹ فارورڈ آدمی، اور اتنا صاحب علم آدمی۔ اور ٹھیک ہے، لوگوں نے انہیں اس اینگل سے تو دیکھا ہے، سخت تھے، غصے میں ہوتے ہیں، اور لیکن محبتیں نہیں دیکھی، ان کی اتباع شریعت نہیں دیکھی۔ کون ہے جو اس دور میں جمعے کو ایک سا پانی سے غسل کرے؟ جمعے کو ایک سا پانی سے غسل کرنا یہ سنت ہے، یہ میرے شیخ کیا کرتے تھے مفتی ظفر خان صاحب۔ اتنے متبع سنت، دائیں بائیں کے اتنے متبع سنت۔ ایک دن میں انہیں کے پاؤں دبانے لگا تو غلطی سے
پہلے میں نے الٹے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو پیچھے جھڑک کے سیدھا پاؤں آگے کیا، کیا پہلے سیدھا پاؤں دباؤ۔ اتنا زیادہ دائیں بائیں کے خیال کرنے والے۔ اور میں نے ہم چونکہ دورے میں تھے، حضرت کے سبق میں دورے حدیث میں تخصص کے طلباء کو بھی بخاری اور ترمذی کے سبق میں شریک ہونا ہوتا تھا، اور تخصص کے لڑکے آگے بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے دورہ کا سال چل رہا تھا 2002 میں، چنانچہ ابھی سبق پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کا غالباً درس تھا یا ترمذی شریف کا، سبق پڑھاتے ایک دم تخصص کے ایک طالب علم کو دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تیرے چہرے سے کفر کی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ یہ جب میں نے سنا میری تو حالت خراب ہو گئی۔ یہ کس کو کہا؟ میں نے اس شخص کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، میں نے کہا اگر دیکھ لوں ایسا نہ ہو یہ آتے جاتے میری نظر پڑے گی تو بدگمانی ہوگی، چنانچہ میں نے دیکھی ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا 1 ہفتے بعد اس نے قادیانی مذہب قبول کر لیا۔ اور آپ کے تو علم میں نہیں ہوگا، وہ پھر مولوی ہاشم نام کا تھا، اور وہ مولوی ہاشم ایک فتنہ بن کر یہاں کراچی میں ابھرا تھا، اور تنظیم المسلمین، جماعت المسلمین نہیں، وہ الگ گمراہ ہیں، تنظیم المسلمین کے نام سے اس نے ایک جماعت بھی بنائی، بڑے بڑے اشتہارات بھی لگائے۔ چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہو گیا تھا، اتنے بڑے بڑے اشتہار بھی لگاتا تھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یا حضرت عیسیٰ آخری نبی، چنانچہ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آ رہے۔ یہ کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کی دیکھی ہے۔ ایسی کئی کرامات اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے صادر فرمائی، لیکن اتباع سنت کے پابند، اتنی پابندی کہ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر یہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے، آپ ان کی پہلی رکعت میں 3-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا فیض جاری و ساری فرمائے، انہوں نے جو پودے لگائے ہیں اسلام کے، اللہ انہیں ہمیشہ ہرا بھرا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض کو ساری دنیا میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔